چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، چنگے بندے دی صحبت یاروں جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نیک صحبت کو دکان عطار سے تشبیہ دی کہ اگر خوشبو لوگے تو بہت اچھا، نہ لی تو دکان میں خوشبو ہی خوشبو، اور اگر کچھ نہ لیے بغیر بھی دکان سے باہر آ گئے تو پھر بھی ہلے آن ہزارہ تمہاری جسم سے بے شمار خوشبو آ رہی ہوگی۔ سچوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اہل اللہ، حفاظ اکرام، علماء کرام کی مجالس میں، دینی مجالس میں جا کر بیٹھنا، یہ بہت بابرکت قسم کا ایک عمل ہے۔ افسوس ہے کہ آج معاشرے میں یہ سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کوشش کی جائے جہاں پر بھی کوئی اللہ والا، علماء کرام کی مجالس ہوں، ادھر بیٹھ جایا کریں جا کر، اس لیے کہ وہاں بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں رہتا۔ حدیث میں آیا لا یشقا جلیسہم، وہاں پر بیٹھنے والا بھی بدبخت یا شقی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بیٹھنے والا مقدروں والا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ان کی صحبت کا صدقہ دنیا بھی بنتی ہے اور بلا شبہ آخرت بھی بنتی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک چیونٹی کا واقعہ آپ نے مثنوی شریف میں لکھا، خلاصہ وقت کی کمی کی وجہ سے آگے چلا۔ فرمایا کہ ایک چیونٹی کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی کبھی حرم شریف کا طواف کر سکتی، حرم شریف کی زیارت کر سکتی۔ تو اس نے چیونٹیوں سے گفتگو کی، بات چیت کی، تو ساروں نے اس کا مذاق اڑایا، کہا کہ یہاں سے حرم شریف اتنا دور ہے تو جو صدیاں لگ جائیں گی، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قدم ہیں، تو پھر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، کیسے پہنچ سکتی؟ تو وہ رو کے کہتی نہیں، میرا رب چاہے تو پہنچا سکتا ہے۔ سچی تڑپ تھی، روئی روئی، ایک دو راتیں روتی رہی۔ پھر ایسا ہوا کہ دن کا وقت تھا، کچھ کبوتر کہیں سے اڑ کے آ کر اس جگہ پر بیٹھ گئے جہاں پر چیونٹی رہا کرتی تھی۔ تو چیونٹی اپنے دن بھر کے کام میں مشغول تھی کہ اسے ایک آواز آئی کہ ان کبوتروں کا سردار اپنے کبوتروں سے کہہ رہا تھا کہ بھئی دوستو جلدی جلدی کرو، جو دانہ دن کا کھانا ہے، آرام کرنا ہے کر لو، ہم نے شام سے پہلے حرم شریف میں پہنچنا ہے۔ وہ چیونٹی نے یہ بات سنی تو بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا اس کا مطلب یہ حرم شریف جانے والے کبوتروں کا قافلہ؟ تو اس نے کیا کیا، تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی اور وہ جو سردار کبوتر تھا جو آرڈر دے رہا تھا، اس کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ گئی پکی مضبوطی کے ساتھ۔ ادھر کبوتروں نے اڑان بھری حرم شریف کی طرف، ادھر جو چیونٹی ہے وہ بھی ساتھ اڑنے لگ گئی۔ تو جب مغرب کا وقت آیا، شام کا وقت آیا، چیونٹی نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، ہوا بڑی تیز ہے، یہ بڑی سپیڈ میں اڑ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ کہیں جا کر رکے ہیں۔ چیونٹی نے جب آنکھ کھولی تو چاروں طرف روشنیاں ہی روشنی۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی روشنیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی حرمین شریفین کی دیدار اور زیارت نصیب فرمائے۔ تو حرم کی روشنیاں جب اس نے دیکھی اور اس نے سامنے اپنی آنکھوں کے کعبہ شریف دیکھا تو سجدے میں گر کر تڑپنے لگ گئی کہ اے مالک، مجھے تو سب کہتی تھیں میری چیونٹیاں، مجھے تو سب کہتے تھے تو نہیں پہنچ سکتی، صدیوں کا سفر کیسے ہم ادا کر سکتے؟ مالک تیری مہربانی، تو نے سچی تڑپ اور سچے رہبر کے ساتھ میں جڑ گئی تو تو نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ اولیاء کرام سچے رہبر ہوتے ہیں، مانا ہماری پرواز، ہمارے اعمال کا نور ادھر تک نہیں جا سکتا جہاں تک یہ اولیاء کرام کا فیض اور مقام ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی محفلوں میں بیٹھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت نہیں ہوگے بلکہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو ان کی محفلوں میں بیٹھا، اور ان کی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ان پہ یہ کرم فرماتا ہے، اللہ دنیا و آخرت کی مرادیں پوری کرتا ہے ان کی، اور ان پہ کرم فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔